لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية ولأعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی اخلاقیات کے اوپر. یہ سلسلہ کافی طولانی ہے، لیکن آج ہم اس سلسلے کو ایک بات پر تمام کرتے ہیں اور پھر آئندہ گفتگو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور آپ کی دعائیں شامل حال نہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں خدا توفیق دے گا اور پھر آپ کی خدمت اس موضوع کو لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. عرض کیا تھا کہ اخلاقیات میں جہاں ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور دوستوں کا اور احباب کا اثر پڑتا ہے، وہاں اخلاق پر ہماری غذاؤں کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. یہ غذائیں جہاں ہمارے بدن کو سیراب کرتی ہیں اور ہمارے بدن کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، چاہے وہ غذائیں مشروبات کی شکل میں ہوں، پانی اور شربت کی شکل میں ہوں یا کھانے کی شکل میں ہوں، یہ جو ہماری بدن کی اور جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، وہیں یہ غذائیں ہماری روح پر، ہماری معنویت پر، ہماری فکر پر بھی اثر کرتی ہیں. یہ غذائیں مفید بھی ہوتی ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. جہاں صحیح غذا، مفید غذا انسان کے بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہیں غلط غذائیں، مسموم غذائیں انسان کے بدن کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں. انسان کے بدن میں بہت سی خرابیاں غذاؤں کی بنا پر آتی ہیں. آدمی جب صحیح غذا نہیں کھاتا، صحیح وقت سے غذا نہیں کھاتا، تو یہ غذائیں انسان کے بدن کو متاثر کرتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح سے صحیح غذا کھانا، صحیح وقت پر کھانا، صحیح انداز سے کھانا انسان کی صحت و سلامتی کا سبب بنتی ہیں اور انسان کو بہت سی بلاؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں. یہ غذاؤں کا، جس طرح سے یہ غذائیں بدن کے لیے مفید اور مضر ہوتی ہیں، اسی طرح ان غذاؤں کا ایک معنوی اثر بھی ہے جو انسان کی روح کے اوپر اور انسان کی معنویت پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کی فکر پر، انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ غور کریں، قرآن کریم میں اس سلسلے میں اور روایتوں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ عجیب روایتیں، میں چند روایتیں اختصار کی پیش آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ غور کریں کہ کس طرح سے غذاؤں کا اثر ہوتے ہیں. خدا بند عالم یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا ان کے دلوں کو پورا
پاک کرے، صاف کرے۔ کیوں؟ سماعون للکذب اکالون للسحت، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ وہ لوگ ہیں جو باپ کی باتوں کو سنتے ہیں جھٹلانے کے لیے، وَأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، اور بہت زیادہ حرام کام کھاتے ہیں، یعنی ان کی غذاؤں میں اکثریت حرام کی ہے۔ یہ جو حرام غذائیں کھاتے ہیں اور باتوں کو سنتے ہیں تکذیب کرنے کے لیے، ان حرام غذاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ غذائیں دل کو، حرام غذائیں دل کو پتھر بنا دیتی ہیں، اس میں سوچنے اور سمجھنے اور ایمان کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہیں۔ غذا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غذا کا ہائیجینک ہونا، صاف ستھرا ہونا، اور ایک غذا کا نجس اور حرام ہونا۔ ہو سکتا ہے غذا نہایت صاف ستھری ہائیجینک ہو، لیکن جس مال سے خریدی گئی وہ مال حرام ہے، وہ رشوت کا مال ہے، وہ کسی کے لوٹا ہوا مال ہے، وہ کسی کے پیسے بچائے ہوئے کا مال ہے، کسی کا حق ہے جو ہم نے غصب کیا جس سے ہم یہ مال خرید رہے ہیں۔ تو یہ غذا ظاہری اعتبار سے پاک ہے، لیکن باطنی اعتبار سے غذا نجس ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہے، سامان لے کے آتا ہے، رکھی ہوئی غذا سڑ گئی ہے، تو غذا ظاہری اعتبار سے سڑی گلی ہے، لیکن اعلی اعتبار سے حلال ہے، کیونکہ اس کو حرام کام سے، حرام پیسے سے نہیں خریدا گیا ہے۔ تو جس طرح سے سڑی گلی غذائیں ہماری جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہیں، اسی طرح سے حرام غذائیں ہماری معنوی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ غذا جو صحیح جگہ سے نہ لی جائے، صحیح مال سے نہ خریدی جائے، وہ غذا غذائے حرام ہے۔ یہ غذا حرام اثر رکھتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع العداوۃ والبغضاء بین الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوتوں کو ایجاد کر دے، یعنی یہ حرام مشروب عداوتوں کا سبب بنتا ہے۔ صرف انسان کے جسم کو متاثر نہیں کرتا، انسان کے جسم پر سے نشے کی حالت طاری نہیں کرتا، بلکہ یہ حرام مشروب آپس میں عداوت و دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اکالون للسحت، یہ یہودی چونکہ بہت زیادہ حرام مال کھاتے تھے، اس بنا پر خدا بند عالم ان کے دلوں کو پاک کرنا، یعنی اب اتنا دل ان کا خراب ہو گیا ہے، اتنا حرام کھاتے کھاتے ان کا دل سخت ہو گیا ہے، اب یہ دل پاک ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مومن، یا ایھا رسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ آپ غور کریں اس جملے کی، آیت کی بلاغت کو۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں، اے انبیاء، اے ہمارے اوصیاء نمائندوں، پاک غذا کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل انجام دو۔ یہ جو کلوا من الطیبات کے بعد وعملوا صالحا کا جملہ ہے کہ پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل انجام دو، یہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ذکر کرنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ غذا نیک عمل کا سبب بنتی ہے۔ اگر پاکیزہ غذا نیک عمل کا سبب بنتی ہے تو ناپاک غذا بدعملی کا سبب بنتی ہے، گناہ کا سبب بنتی ہے۔ حلال غذا دل کو پاک کرتی ہے، حرام غذا دل کو سیاہ و تاریک کر دیتی ہے۔ یہ اثر پڑتا ہے۔ اس آپ غور کریں، کبھی کبھی ایک لقمہ غذا
انسان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک وعدہ غذا، ایک مہمانی جس میں اس بات کا خیال نہ رکھا گیا ہو کہ اس میں حلال چیزیں آئیں گی۔ اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں، گناہ ایک الگ مسئلہ ہے، اثرات ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کسی کے گئے مہمانداری میں، آپ کو نہیں معلوم یہ غذا حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا ناپاک۔ یہ مرد جو آپ کو دعوت دی، اس کی تجارت، اس کی بزنس حلال ہے یا حرام آپ کو نہیں معلوم، تو آپ کو اس کے گھر کی غذا کھانا آپ کے لیے حرام و گناہ کا سبب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے گھر غذا کھا لی، کھانا کھا لیا، ناشتہ کر لیا، تو یہ حرام گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ غذا نجس تھی یا اس کا کاروبار معاذاللہ حرام کا تھا، اس کی آمدنی جائز نہیں تھی، تو اس کے اثرات ہوں گے۔ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی آدمی انجانے میں مشروب پی لے نشہ آور، اور اس کو یہ معلوم ہے یہ مشروب شربت ہے یا شراب، اس کو پتہ نہیں، کسی نے اس کو دیا یہ شربت ہے آپ پی لیجئے، اس کو کسی کے ہاتھ سے ملا، اس نے شربت سمجھ کے پی لیا، تو اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے کسی کے ہاتھ، مرد مسلمان کے ہاتھ سے لیا اور اس نے شربت سمجھ کے پی لیا، تو اس پینے پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس انجانے میں نشہ بھی ہو یہ نہیں ہوگا، نشہ ہوگا۔ نشہ اس کا طبعی اثر ہے، وضعی اثر ہے، اور ثواب عقاب اس کا شرعی اثر ہے۔ اسی طرح سے یہ غذائیں جو اگر ہم کسی کے گھر گئے، اس نے ہم کو ایسی غذا دی جو مال پاک نہیں تھا، ہم نے اس کو مسلمان سمجھ کے کھا لیا، تو حرام نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ہوں گے۔ عبداللہ بن شریک کے بعد روایت اس میں عرض کرتا ہوں، آپ غور کریں گے کس طرح سے حلال غذائیں اثر کرتی ہیں اور کس طرح سے حرام غذائیں اثر کرتی ہیں۔ شریک بن عبداللہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بنی عباس کے خلیفہ مہدی نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم کو ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام قبول کرنا پڑے گا، یا شہر کے چیف جسٹس بن جاؤ، قاضی القضات بن جاؤ، یا میرے بچوں کے استاد بن جاؤ، یا میرے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا لو۔ میں تمہیں ان تینوں میں ایک بات کے اختیار کا جو دل چاہے قبول کر لوں، لیکن قبول کرنا ہے۔ قاضی القضات چیف جسٹس بن جاؤ، میرے بچوں کو استاد بن جاؤ، یہ وقت میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ شریک نے سوچا اگر میں قاضی القضات چیف جسٹس بنتا ہوں تو نہ معلوم کتنا ناحق مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، کتنے مظلوموں کا حق مارنا پڑے گا، نہ معلوم میرے ذمے میں کیا کیا کام آئیں، کیا کیا مصیبتیں مجھ پر پڑیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں حکومت کا قاضی ہوں تو حکومت جو کہے گی مجھے وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت خطرناک منصب ہے، اور اس میں حق و ناحق کا مسئلہ ہے، اور ظلم و مظلومیت کا مسئلہ قبول نہیں کروں گا۔ استاد بننے کا مسئلہ ہے، مجھے روزانہ حاکم کے دربار میں جانا پڑے گا، اس کے گھر جانا پڑے گا، میں نہیں چاہتا میرا رابطہ اس سے بہت زیادہ ہو، کہ اس کے لڑکے میلے کے آئیں گے، مجھے بھی وہاں جانا پڑے گا، تو مسئلہ خراب ہوگا، روزانہ کا مسئلہ ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ ان لوگوں سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتا۔ اب سوچا کہ میں دونوں کام تو قبول نہیں کرتا، کہ چیف جسٹس بنوں تو اس میں خرابی ہے، استاد بنوں تو اس میں خرابی، ان تینوں کاموں میں
کم جس میں خرابی ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھانا. اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک وقت کا کھانا کھا لوں گا، بار بار جانے سے بچ جاؤں گا، اور میں اس پریشانی سے بھی نکل آؤں گا. نہ چیف جسٹس بنوں گا، نہ اس کا استاد بنوں گا. میرا کام ہو جائے گا. اس نے دعوت قبول کر لی. شریک نے جب دعوت قبول کی تو مہدی عباسی نے اپنے باورچی کو، اپنے کک کو دیا ایک بہت ہی لذیذ غذا تیار کرو، بہت ہی لذیذ غذا تیار کرو. باورچی نے بہت ہی لذیذ غذا تیار کی. اس کے بعد کہا اگر یہ غذا شریک نے کھا لی تو پھر زندگی بھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، سعادت نصیب نہیں ہوتی، بدبختی اور شقاوت اس کے گلے لگ جائے گی. اور یہی ہوا. شریک نے دعوت قبول کی. ایک وقت کی مہمانی کے بعد نوبت یہ آئی، اس کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی. اس نے چیف جسٹس کا بھی عہدہ قبول کیا، استادی کا بھی عہدہ قبول کیا، اور جو ذلت کے ساتھ زندگی گزاری وہ الگ. ایک دعوت، ایک وقت کا کھانا. جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمۃ و رضوان صاحب کتاب مفاتیح الجنان فرماتے ہیں، میں ایک شخص کے مہمان تھا، میرا دوست تھا، میرے جان پہچان کا تھا، مخلص متقی پرہیزگار آدمی. ایک رات میں اس کہنے لگے آپ تشریف لے آئے ہیں، آج رات فلاں جگہ دعوت ہے، اگر آپ چلیں تو بہت ہے. کہ اس نے مجھے دعوت دی نہیں ہے تو میں بغیر دعوت دیے اس کے کیا نہیں جانا چاہتا. کہ ان سر کا مسئلہ اس کو پتہ نہیں کہ آپ تشریف لائیں، ورنہ وہ آپ کے چاہنے والوں میں، مریدوں میں ہیں، آپ کے بہی خواہوں میں ہیں، آپ کے عزیزوں میں ہیں، دوستوں میں ہیں. اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو واقعاً اس کو خوشی ہوگی، واقعاً وہ مسرت محسوس کرے گا، اور آپ اس کے گھر آپ کا جانا اس کے لیے عزت کا سبب بنے گا. کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں. کہتے ہیں میں اس دوست کے کہنے پر اپنے فلاں شخص کے ساتھ چلا گیا، میں نے وہاں جا کے کھانا کھایا اور رات میں واپس آ گیا. میں نے بعد میں اسے پوچھا یہ بتاؤ، یہ جو جس کے کیا رات میں دعوت ہوئی تھی، میں جہاں گیا تھا، اس کا کاروبار کیا ہے؟ اس نے کاروبار بتایا کہ اور کوئی کاروبار؟ کہ ایک کاروبار اور بھی ہے، ایک تجارت اور بھی ہے. وہ تجارت حرام تھی. بقیہ تجارتیں جائز تھیں، ایک تجارت حرام تھی. کہ اگر مجھے یہ پتہ چلتا اس کی ایک تجارت حرام ہے تو حرام مال مخلوط ہو گیا حرام مال کے ساتھ. جیسے ایک گلاس پانی میں آپ ایک قطرہ نجاست ڈال دیجیے تو ایک قطرہ نجاست پورے پانی کو نجس کر دیتی ہے. تو جب حلال مال میں حرام مال مل جاتا ہے تو سارا مال مشکوک ہو جاتا ہے اور نجاست سارے اموال میں پھیل جاتی ہے. کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ ہی اس کا کس تجارت ایسی، تو کہ کیوں؟ کہ اس ایک رات کے کھانے کی بنا پر میں کتنے دن تک نماز شب سے محروم رہا. تو یہ غذائیں اثر رکھتی ہیں، یہ غذائیں اثر رکھتی ہیں. آپ غور کریں، آج ہم فریاد کر رہے ہیں، ہماری ساری فریادیں بلند ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور منتیں مانگ رہے ہیں، اور نظریں مان رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور وہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور یہ زیارت کر رہے ہیں، اور وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کوئی دعا ہماری قبول ہی نہیں ہوتی. زبان ذکر کرتے کرتے تھک گئی ہے صاحب، نظریں مانتے مانتے عاجز ہو گئے. کتنی نظریں مانے، کہاں جا کے نظر نہیں مانی، کہاں جا کے منت نہیں مانی، لیکن ہماری دعا جو قبول ہوتی ہی نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، من احب ان یستجاب دعاہ فلیطیب مطعمہ ومکسبہ. جو شخص چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کو دو کام کرنا، اس کو اپنا کھانا پاک کرنا چاہیے، اپنی تجارت پاک کرنا چاہیے. وجہ کیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو، اگر آپ بہت ہی صاف ستھرا پانی
کسی عزیز کے ساتھ، عزت دار کے ساتھ، باوقار کے سامنے نہایت غلیظ غلاس میں، نہایت گندے گلاس میں پیش کریں تو کیا وہ عزیز، وہ عزت دار اس گلاس کو ہاتھ بھی لگائے گا؟ پانی صاف ستھرا ہے، لیکن جس گلاس میں یہ پانی رکھ کے پیش کیا جا رہا وہ آلودہ ہے، اس میں کثافت لگی ہوئی ہے، اس میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ اگر اس میں آلودگی و کثافت و نجاست ہے تو کوئی بھی نفیس آدمی، کوئی بھی عزت دار شریف آدمی، عالم پڑھا لکھا آدمی اس گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ کیوں؟ یہ آلودہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا گلاس کے اندر پانی کیسا، کہ جس گلاس میں پانی ہے وہ گلاس آلودہ ہے۔ تو دعائیں ہماری زبان پر جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ دعائیں تھے کہ معصوم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں۔ دعائے کمیل علی علیہ السلام کی دعا ہے، سیف سجادیہ کی دعائیں، زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، دعائیں نہایت پاک و پاکیزہ، لیکن جس زبان سے یہ دعا خدا کی بارگاہ میں جاری وہ آلودہ ہے گناہوں سے، تہمتوں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے۔ ہماری زبان کی آلودگی اس دعا کو اس لائق نہیں بناتی کہ دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اور زبان پاک کیوں نہیں ہوتی؟ زبان کو کبھی گناہیں نجس کرتی ہیں اور زبان کو کبھی حرام غذائیں نجس کرتی ہیں۔ زبان کو کبھی گناہیں نجس کرتی ہیں اور کبھی حرام غذائیں نجس کرتی ہیں۔ یہ غذائیں دل کو پتھر بنا دیتی ہیں، اثر قبول کرنے سے روک دیتی ہیں، انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہیں، زبان، لہجہ، اخلاق بدل جاتا ہے حرام غذاؤں سے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، آپ ایک سبزی ایک ایسی سرزمین پر اگائیے جو سرزمین صاف ستھری ہو اور اس کو صحیح صاف ستھرے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، تو وہ سبزی جو صاف ستھری زمین میں پاک و پاکیزہ پانی سے سیراب کی گئی ہو، اس سبزی کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ سبزی جو گندی زمین میں گندے پانی سے سیراب کی گئی ہو، اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں دونوں سبزیاں ایک جیسی لگتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ گندی زمین میں اگنے والی سبزی اور یہ گندے پانی سے سیراب ہونے والی سبزی یہ زیادہ خوبصورت نظر آئے، لیکن اثر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکیزہ زمین اور پاکیزہ پانی سے سیراب کی ہوئی سبزی اپنا مثبت اثر رکھتی ہے، گندی زمین پر گندے پانی سے سیراب ہونے والی سبزی اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ چیزیں بیج پر اثر انداز ہوتی ہیں، بیج دونوں میں ایک ہی تھا، پاکیزہ زمین میں جو بیج ڈالا گیا وہ بھی ایک تھا، جو گندی زمین میں بیج ڈالا گیا وہ بھی ویسے ہی ایک تھا، لیکن ماحول نے اس کو اثر متاثر کیا۔ تو اسی طرح سے ہماری غذائیں ہمارے اخلاق کو، ہماری عادتوں کا تو روایتوں میں ہے۔ اس پہ آپ غور کریں، حرام غذائیں کہا تھا، لیکن آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمیں کوئی موعظہ کرتا تھا، ایک جملہ کہتا تھا تو مدتوں اس جملے کا اثر ذہن پر باقی رہتا تھا۔ ہمارے بزرگ اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ہم ہفتے میں ایک دن درس اخلاق میں جاتے تھے، اس کا اثر ہفتے تک باقی رہتا تھا۔ اس وقت نہیں، اس وقت سے ایسا نہیں، بلکہ وہ اثر ہفتے تک، بلکہ مدتوں تک ایک جملے کا اثر باقی رہتا تھا۔ کیوں؟ بیان کرنے والا پاک و پاکیزہ تھا، سننے والے گناہوں میں آلودہ نہیں تھے، لہذا پاکیزہ الفاظ پاکیزہ دلوں پر اثر رکھتے تھے۔ اب نوبت کیا ہے؟
آپ پڑھتے چلے جائیے، اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دعائیں وہی ہیں، روایتیں وہی ہیں، آیتیں وہی ہیں، خطبات وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، لیکن کل اثر ہوتا تھا کیوں؟ اس کی امام حسین فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب روز عاشور متعدد تقریریں کی، خطبے دیے، اور اس کے بعد دشمنوں کی فوج پر، یزیدی فوج پر کیسا فرمایا، ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، فتب اللہ علی قبول قل، خدا نے تمہاری دلوں پر مہر لگا دی ہے، ملئت قلوبکم بالحرام۔ یہ حرام غذائیں کون سی تھی؟ یہ حرام غذائیں یہ تھی نہیں کہ حرام غذائیں وہ جو حرام پیسے سے حاصل کی ہوئی تھی۔ یعنی آپ غور کریں، یہ حرام پیسوں سے حاصل کی ہوئی غذائیں انسان کو قتل فرزند پیغمبر کی حد تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی؟ تو ہمیں ان حالات میں غذاؤں کو پاک رکھنا چاہیے، ظاہری طور پر بھی کہ وہ نجس نہ ہو، اور باطنی طور پر ہم جس مال سے یہ غذائیں خریدیں وہ مال پاک ہونا چاہیے۔ اخلاق پر اثر رکھتی، میں نے عرض کیا، نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اثرات ہوتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، کیوں؟ اخلاقیات کے لیے غذاؤں کا حلال ہونا اور غذاؤں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ غذائیں اپنی یہاں پر اثر رکھتی ہیں، تفصیلات مجھے نہیں جانا ہے، لیکن اس پر غور کریں کس طرح سے یہ غذائیں اثر رکھتی ہیں۔ دو اثر رکھتی ہیں، ایک ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہیں، ایک ہماری روح کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ غور کریں، آج کل یہ سلوگن لگاتا ہے، ایٹ ہیلدی تھنک بیٹر، یعنی اگر آپ صحیح غذا کھائیں گے تو آپ کی فکر بھی صحیح ہوگی۔ لہذا کوشش کریں حرام غذاؤں سے بچنے کی۔ جب بنی ہاشم کا قافلہ اسیر ہو کے جا رہا تھا تو لوگ اپنے کوٹھوں سے، اپنے دروازوں سے، اپنی چھتوں سے صدقے کے خرمے ان پر پھینکتے تھے۔ یہ بھوکے پیاسے بچے، نہ معلوم کب کے بھوکے پیاسے بچے، اگر ان کو خرما مل جاتا تھا، کھجور مل جاتی تھی تو بھوک کے بنا، ان کو پتہ تو نہیں تھا یہ صدقے کا خرما ہے یا اسے دیا جا رہا ہے، لیکن لوگ صدقے تو ذرا سے اٹھا کے اپنے لبوں میں رکھ لیتے تھے۔ مائیں جب دیکھتی تھی ان بچوں نے خالی اپنے منہ میں یہ رکھا ہے تو فوراً اس ٹکڑے کو باہر نکال دیتی تھی، کہتی تھی ہم صدقہ ہم پر حرام ہے، ہمارے بچے حرام غذا نہیں کھا سکتے۔ یعنی اس بھوک میں، اس شدت میں، اس ضرورت میں بھی اہل بیت کی خاتون کو یہ احساس تھا کہ ہمارے بچوں کے گلے میں ایک لقمہ، ایک ٹکڑا بھی حرام کا نہ جانے پائے۔ صدقہ جو کیوں؟ یہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے، تو یہ جس نجاست تھی، مانوی نجاست تھی، کتنا خیال رکھا گیا۔ اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کی غذاؤں کا خیال رکھیں تو آج بھی ہمارے بچوں کی فکریں بہتر ہوں گی۔ ہم کوشش کریں، اتنا ہو سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بات تمام کر رہا ہوں، حرام غذائیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ اگر آج ان غذاؤں کے اثرات نہ ہوتے اور یہ غذائیں لوگوں نے نہ کھائی ہوتی تو کبھی پیغمبر کی قلم و دعوات مانگنے پر پیغمبر کا جواب نہ دیتے، پیغمبر کی خدمت میں جسارتیں نہ کرتے، پیغمبر کے دل کو درد و تکلیف نہ دیتے، خاص کر وہ پیغمبر جس نے ان کو عذاب سے نجات دلانے کے لیے ساری قربانیاں دی تھیں، مکہ چھوڑا، تکلیفیں برداشت کی، عزیز ترین افراد کی قربانیاں دی، اور صرف اس لیے کہ یہ لوگ نجات یافتہ ہو جائیں۔
اس پیغمبر نے آخر وقت میں قلم و دعوات مانگا، لوگوں نے نہ صرف قلم و دعوات نہیں دیا بلکہ پیغمبر پر تہمتیں بھی لگائی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حرام غذاؤں کے اثرات تھے، کہ گناہوں کے اثرات تھے، کہ انسان کو پیغمبر کی شان میں جسارت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ پیغمبر کے آخری وقت میں جو تکلیفیں پیغمبر کو پہنچی ہیں، پیغمبر اس دنیا سے روتے ہوئے گئے، روتے ہوئے گئے، روتے ہوئے گئے، واقعاً روتے ہوئے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی رسالت کی نگاہوں سے کہ میری آنکھ بند ہونے کا انتظار ہے، ادھر میری آنکھ بند ہوگی، ادھر میرے اہل بیت پر مصائب کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ پیغمبر کا آخری وقت ہے، تمام گھر والے آپ کے سامنے موجود ہیں، جناب زہرا موجود ہے، حسن و حسین موجود ہے، رسول خدا کا سر علی علیہ السلام کے زانوں میں ہے۔ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سانس آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ لبھائے مبارک کو جنجش ہوئی، آواز ملائکہ رب میرے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔ علی علیہ السلام منظر کو دیکھا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا۔ علیہ السلام کے احساس ہو گیا میرا رسول دنیا سے جانے والا ہے، میرا حبیب دنیا سے جانے والا ہے۔ واقعاً وہ لمحہ علیہ السلام کے بہت ہی سخت اور صبر آزما لمحہ تھا، جب علیہ السلام اپنی گود میں رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتے ہوئے دیکھی۔ بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، فریاد کی ہوگی، بابا سے لپٹی ہوگی، گھر میں موجود تھی، بے پناہ غم طاری تھا، بے پناہ اثر تھا، لیکن آج جناب زہرا کے سر سے دو سائے اٹھ رہے تھے، ایک ماں کا سایہ، ایک باپ کا سایہ۔ جناب خدیجہ کے بعد رسول خدا جناب زہرا سے ماں کا برتاؤ کرتے تھے، گھر میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، بوسہ لیتے تھے، چلے جاتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ آج زہرا باپ کے سائے سے بھی محروم ہو رہی ہے اور ماں کی کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے، لیکن میں اتنا کہوں زہرا خدا آپ کے اجر میں اضافہ کرے، آپ کے صبر میں اضافہ کرے۔ آپ کے سامنے آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے بابا آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ ان کے سینے سے لگی، لیکن لوگوں نے آپ کو دلاسا دے کے الگ کیا نہ۔ جب آپ اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کے رو رہی تھی تو کوئی آپ کو تماچے مارنے والا تو نہیں تھا، کوئی آپ کو نیزے لگانے والا تو نہیں تھا، کوئی آپ کے سر سے چادر اتارنے والا تو نہیں تھا۔ بیوی آپ کے بابا کے نیچے سے بستر تو نہیں کھینچا گیا، آپ کے بابا کا بدن جس میں خاک کے گرم پر تو نہیں پڑا، آپ کے بابا کی منظر تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کے بابا کے سینے پر سوار ہو، زانو رکھے ہوئے ہو اور ان کی گردن پر چھری چلا رہے۔ بیوی آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا بابا کا سر علی کے آغوش میں ہے، بابا نے آغوش لے لی اور دنیا سے چلے گئے، پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ بار بار کہتے تھے سبت علیہ بصائب اللہ علیہ، سبت علیہ بسن علیہ۔ بابا آپ کے آپ بیوی آپ بار بار کہتے تھے بابا آپ کے بعد دنیا ہماری دشمن ہو گئی، اس کو پہچانتے نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں۔ بیوی یہ سب مسائل آپ کے ہوئے، آپ اس کا روئے، جبکہ آپ کے بابا کا دم علی کی گود میں نکلا۔ آپ اس سکینہ سے پوچھے، اس زینب سے پوچھے جس کے بھائی اور بابا کا دم کس طرح سے نکلا۔ شبر کا زانو حسین کے سینے پہ تھا، ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھا، حسین کو ذبح کر رہا تھا، اور زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ سکینہ نے اپنے باپ کا لاشا کہتے ہیں آپ نے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد اپنے باپ کا لاشا آپ نے بستر پر دیکھا، لیکن سکینہ نے اپنے باپ کا لاشا کربلا کی گرم ریت پر دیکھا۔ اپنے باپ کا لاشا دیکھا تو بدن پر سر موجود تھا، کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی تھی، کسی نے پیرال نہیں اتارا تھا، لیکن سکینہ کے بابا کا لاشا جو کربلا میں آیا تو کسی نے گردن اڑا دی،
کوئی بدل سے لباس لے کے گیا، کسی نے انگوٹھی کی خاطر انگلیاں کاٹ لی۔ بی بی ان تمام مصیبت کے بعد آپ کے بابا کا جنازہ دفن کیا گیا، لیکن جب سکینہ کربلا سے جا رہی تھی تو مڑ مڑ کے دیکھتی جا رہی تھی کہ میرے باپ کا دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، رافت والا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو جلد از جلد بحق امام زمان، بحق عنایت امام زمان اس بلا کو دور فرما، اور تمام مومنین و مومنات مشرق و مغرب جہاں بھی ہیں ان سب کو ان بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔